بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں PNF پاکستان اور میں ہوں ملک اعجاز جسیال۔ ناظرین، ہم نے آپ کو بہت سارے سی پیک کے پروجیکٹس کے بارے میں بتایا، جن میں بہت سارے موٹر ویز، ریلوے پروجیکٹس، انڈسٹریل زون اور گوادر پورٹ وغیرہ شامل تھے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے منصوبے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ سی پیک صرف سڑکوں یا بندرگاہوں کا منصوبہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تعلیم، صحت اور دیگر سوشو اکنامک سیکٹرز کے حوالے سے بھی بہت سارے پروجیکٹس شامل ہیں، اور ظاہر ہے تعلیم کے بغیر پائیدار ترقی کا تصور تو ممکن ہی نہیں۔ حکومت پاکستان نے جب سی پیک پر کام شروع کیا تو ساتھ ہی پاکستان میں لگنے والے انڈسٹریل منصوبوں کے لیے ٹیکنیکل لیبر اور ماہرین ٹیکنالوجی تیار کرنے کا بھی پلان بنایا۔ بہت سارے ٹیکنیکل کورسز شروع کروائے گئے، نیوٹیک جیسا ادارہ بنایا گیا جہاں پر ڈیجیٹل سکلز، ای کامرس اور دیگر بہت سارے کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس ضمن میں سب سے بڑا پروجیکٹ تھا پنجاب تیانجن ٹیکنیکل یونیورسٹی، جو 2018 میں شروع ہوا۔ اس سے پہلے جب 2017 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے چین کے شہر تیانجن کا دورہ کیا تو وہاں پر چین کی 3 یونیورسٹیوں یعنی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی تیانجن، تیانجن پولی ٹیکنیکل یونیورسٹی اور شنجن یونیورسٹی کے کنسورشیم اور حکومت پنجاب کے درمیان ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت پنجاب کے شہر لاہور میں پنجاب تیانجن ٹیکنیکل یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس یونیورسٹی کا مقصد پاکستان میں تربیت یافتہ ٹیکنالوجسٹ تیار کرنا تھا کہ جس طرح ماہرین ٹیکنالوجی نے چین کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کیا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی جدید ٹیکنیکل اور فنی تعلیم کی فراہمی سے نوجوانوں کو بااختیار بنایا جائے اور یہ تربیت یافتہ ٹیکنالوجسٹ اپنی قابلیت سے پاکستان کی قومی ترقی و خوشحالی میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ یہ پاکستان کا پہلا ادارہ ہے جو گریجویشن کی سطح پر جدید ترین تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت کو اپنانے کے لیے عالمی معیار کا ادارہ بننے کے ویژن کو قبول کرے گا، اور اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ ہوگا جو مارکیٹ کے مطابق ملازمتوں کے حصول کے لیے درکار علم اور مہارتوں پر توجہ دے گا۔ اس ادارے کا الحاق پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اور نیشنل ٹیکنالوجی کونسل پاکستان کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ چین میں جن 3 یونیورسٹیوں کا ذکر ہوا ان کے ساتھ بھی اس کا الحاق موجود ہے۔ 2018 میں ہی اس یونیورسٹی میں تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور 2018 کے پہلے 2 بیچز یعنی فال اور سپرنگ سیمسٹرز میں ایڈمیشن لینے والے اسٹوڈنٹس نے اپنی BSc کی ڈگریز مکمل کر لی ہیں، اور ان کا پہلا کانووکیشن حال ہی میں منعقد ہو چکا ہے، جس میں کل 267 یعنی 267 طلباء اور طالبات کو ڈگریاں دے دی گئی ہیں۔ اس یونیورسٹی میں جو پروگرام گریجویٹ لیول پر آفر کیے جا رہے ہیں ان میں BSc گارمنٹ انجینئرنگ ٹیکنالوجی، اس کے علاوہ BSc الیکٹریکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی، BSc آٹوموٹیو انجینئرنگ ٹیکنالوجی، BSc میکینیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی، BSc فیشن ڈیزائن ٹیکنالوجی، BSc آرکیٹیکچرل انجینئرنگ ٹیکنالوجی اور BSc سول انجینئرنگ ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ اس یونیورسٹی کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں پہلی دفعہ ان ڈپلومہ ہولڈرز کی اعلیٰ تعلیم کا حل نکالا گیا ہے جو میٹرک کے بعد مختلف ٹیکنالوجیز میں 3 سال کا ڈپلومہ کرتے تھے، جس کو DAE بھی کہتے ہیں، لیکن بعد میں ان طلباء و طالبات کو BSc انجینئرنگ میں داخلہ نہیں ملتا تھا، بلکہ ان کے لیے ایک پروگرام تھا BTech وغیرہ، وہ کرتے تھے، لیکن اس کے بھی بہت تھوڑے ادارے تھے BTech کروانے والے، اور پھر ان کے بعد BTech کرنے کے بعد ان کی جو ڈگری ہے وہ BSc انجینئرنگ کے ایکویولنٹ نہیں سمجھی جاتی تھی، اور ان کے یہ مسائل ابھی تک چل رہے ہیں۔ لیکن اس یونیورسٹی کے ذریعے اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ یہاں پر جو گریجویٹ پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں وہاں پر FSc کے علاوہ وہ DAE کرنے والے ڈپلومہ ہولڈرز بھی ریگولر بنیادوں پر ایڈمیشن لے سکیں گے، اور یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ ظاہر ہے BSc ٹیکنالوجسٹ یا BSc انجینئرز
بن جائیں گے اور مارکیٹ کے اندر ان کی بھی اہمیت وہی ہوگی جو دوسرے بی ایس سی انجینئرز کی ہوتی ہے، بلکہ اس کی جو ٹیکنیکل پوزیشن ہے اور جو مہارتیں ہیں اس کے اندر جو سکھائی جائیں گی تو یقیناً یہ جو ٹیکنالوجسٹ ہوں گے ان کی ویلیو شاید دوسرے بی ایس سی انجینئرنگ سے بھی زیادہ ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس سے ظاہر ہے ہمارے جو بچے ہیں وہ ہماری جو مستقبل کے چیلنجز ہیں، خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے جو ہمارے پاس اپرچونٹیز آ رہی ہیں، تو وہاں پر ہمیں ٹیکنیکل جو ہماری ورک فورس ہے وہ مہیا ہوگی، ٹیکنیکل انجینئرز مہیا ہوں گے، اور ہمیں اس حوالے سے چین پر یا دیگر ممالک پر انحصار ہمارا کم ہوگا، اور یہی ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں نہ صرف یہ کہ ان کو اچھی جابز ملیں گی بلکہ وہ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سی پیک کے اندر سڑکوں اور بندرگاہوں کے علاوہ بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں، اور ان پروجیکٹس کو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ یقیناً ان پروجیکٹس کے مکمل ہونے سے پاکستان ترقی کی نئی منازل طے کرے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔